حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے دربار میں ان کو لایا گیا، جی اور لایا اس لیے گیا کہ ان کی گردن اڑانی تھی۔ حجاج بن یوسف غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے، بڑی بدتمیزی سے پوچھتا ہے کہ آپ انس بن مالک ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ اچھا، سنا ہے کہ تم مجھے برا بلا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم اسی قابل ہو۔ کہا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ غور سے سنو، اس لیے کہ تم اللہ عز و جل کے نافرمان اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہو، خدا کے دشمنوں کی عزت کرتے ہو اور اس کے دوستوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہو۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ یہاں کیوں بلائے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتا۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں آپ کو دردناک طریقے سے قتل کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے یقین آ جاتا کہ موت و حیات تیرے قبضے میں ہے تو میں تجھے عبادت کے لائق سمجھتا۔ کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ جب مجھے یہ یقین آ جاتا کہ موت و حیات تیرے قبضے میں ہے تو میں تو تجھے عبادت کے لائق سمجھتا، اور میں جانتا ہوں کہ موت و حیات تیرے قبضے میں نہیں ہے، میرے رب کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا میں آپ کو قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس لیے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لے دن بھر کوئی ظالم اسے ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آج میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے تو اور تیرا لشکر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میرا اللہ اس دعا کے صدقے تیرے شر سے مجھے محفوظ رکھے گا۔ جو گفتگو آگے بڑھ رہی تھی، جو لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے ان کے تلواروں کے اندر ان کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کب حجاج بن یوسف اشارہ کرے اور ہم ان کی گردن جو ہے وہ اڑا دیں۔ لیکن منظر یہاں کچھ اور تھا، یہاں گفتگو ہو رہی ہے اور وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مستجاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب مکالمہ ان کا ہو رہا تھا، اب حجاج بن یوسف کی طبیعت متغیر ہونا شروع ہوئی، اس پر ایک عجیب کیفیت اور کپکپی طاری ہونا شروع ہوئی۔ پہلے تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ مجھے وہ دعا بتا دیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا میں تجھ جیسے ظالم کو تو یہ دعا ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکم صادر کرتا، کچھ کہتا، اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور خوف و وحشت سے کانپنے لگا۔ درباری یہ منظر دیکھ کر حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اسی حالت میں حجاج بن یوسف نے ابن ابان ثقفی کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ ان کو فوراً رہا کر دو۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لیے لائے گئے تھے کہ آج حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن وہ تو انتہائی عزت کے ساتھ رخصت کیے جا رہے ہیں۔ جب حالت سنبھلی، لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تم شاید میری بات کا یقین نہ کرو، لیکن میرے سامنے ایک ایسی مجبوری آ گئی تھی کہ مجھے انہیں رہا کرنا پڑا۔ درباریوں نے پوچھا کیا مجبوری آ گئی تھی؟ کہنے لگا کہ حضرت انس کے کندھوں کے دونوں جانب دو بہت ہی خطرناک شیر مجھے کھڑے ہوئے نظر آئے جو میری طرف گھور رہے تھے، اور اس بات کی طاق میں تھے کہ میں ان کے قتل کا حکم جاری کروں اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑیں۔ اگر میں ان کے قتل کا حکم جاری کرتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جاتے، چنانچہ مجھے رہا کرنا پڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دعا تعلیم فرمائی تھی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ دعا بتا دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میں دعا عرض کروں، محترم ناظرین کرام، یہ منزلت یقین تھی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے یقین جو ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے، ہمارے یقین متزلزل ہوتے ہیں، اور ہم شک و شبہ کی کیفیت میں رہتے ہیں، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسا ہوگا۔ جب بندہ مقام یقین پر آ جاتا ہے تو پھر اس کا شمار بڑے اعلیٰ لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو
تو یقین اس کیفیت کا نام ہے جس کے اندر جزم ہوتا ہے، جس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، جس کے اندر بھروسہ ہوتا ہے۔ بندہ اپنے ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا رب بلا شبہ مجھے اس گھڑی سے نکالے گا، حالات بہتر ہوں گے، حالات میں سدھار آئے گا، حالات منقلب ہوں گے، اچھے دن بھی آئیں گے، اچھی کیفیتیں لوٹ آئیں گی، رونقیں لوٹ آئیں گی، شادمانیاں لوٹ آئیں گی، خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ تو پھر واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا لوگوں کو بتائی؟ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مجھے بتائی تھی وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء آتانی ربی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف و احذر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، عز جاہک جل ثناؤک تقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا وہ تھی جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعلیم فرمائی، اور یقین دیکھیے کہ آپ نے چونکہ یہ دعا پڑھ لی تھی تو انہیں یقین تھا کہ اب مجھے کوئی ظالم جو ہے وہ اپنا شر نہیں پہنچا سکتا۔